اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتلائیں گے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے سمندر کی موجوں کی طرح یہ جو فتنے آئیں گے، ہر نیا فتنہ آئے ہوئے فتنے سے زیادہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قیامت سے پہلے آنے والے ہر فتنے کی، ہر خطرے کی، وہ ساری کی ساری علامتیں بتلا دی ہیں، وہ سارے کے سارے نشانات بتلا دیے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے طور پر قیامت سے پہلے پیش آنے والے بہت سے واقعات اور فتنوں کی خبر دی ہے کہ امت دنیا کی رنگ رولیوں میں الجھ کر نہ پڑ جائے، بلکہ اپنے آخرت کی تیاری کرے، آخرت سے غافل نہ ہو جائے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، خود کو چیک کرے۔ لہذا آج کے اس بیان میں ہم قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلی جو نشانی ہم آپ کو بتلا رہیں گے وہ یہ ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیاوی باتیں ہوں گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا۔ آج مسجدیں کس طرح نہیں سجی ہیں، مسجدوں میں ٹائل لگے ہیں، مسجدوں میں کولر، مسجدوں میں اے سی، مسجد ایک سے ایک شاندار، ایک سے ایک ایسے سے ایسا مٹیریل، ایسے سے ایسا کنسٹرکشن کا اس کا کام چل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ اس کی سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی سی ایسی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، ایسے سے ایسے مسجدوں کو سجایا جا رہا۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا، مسجدوں میں ایک سے ایک بلب، مسجدوں میں ایک سے ایک ایسی سی نئی نئی چیزیں، نئی نئی اینٹوں کی عمارت، نئی نئی ایک اچھے سے اچھے ڈیزائن میں عمارت۔ یہ سب کیا ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے سے فرمایا تھا کہ مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں کو بنایا جائے گا، مسجدوں کو سنوارا جائے گا۔ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی اس طرح سنواریں گے جیسے بیت اللہ کو سنوارتے ہیں، جیسے بیت اللہ شریف کو سنوارا جاتا، اس کو سجایا جاتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی اس طرح سجائیں گے۔ کیا نہیں ہے کچھ گھروں میں آج ہمارے، سب کچھ ہے، سب کچھ سسٹم سب موجود ہیں، سب ایک سے ایک ڈیزائن بہترین سے بہترین موجود ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے، جو اس وقت میں نہ سائنس دی نہ اتنی ٹیکنالوجی دی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے آقا نے یہ سب بتایا وحی کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے، مسجدوں کو سجایا جائے گا، رنگ برنگ کے ٹائلز، قیمتی پتھر، فرش، مہنگے سے مہنگے پردے، زیب و زینت، راحت و آرام کی ساری چیزیں ہوں گی۔ مسجد کی تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا جائے گا۔ ہاں، آج مسجد اگر کسی کمیٹی والے، اگر ادھر محلے والوں کی اچھی تعمیر ہو گئی ہے تو وہ ادھر والے محلے والوں پر کیا کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، یار ہماری کبھی مسجد میں جایا کرو۔ لوگ جاتے ہوتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مسجد میں جاؤ، دیکھو ہم نے کیسی عالیشان، کیسی ہم نے بہترین طریقے سے بلڈنگ بنائی ہے۔ ارے خدا کی قسم، مسجدیں سجائی جائیں گی، ان میں دنیاوی باتیں ہوں گی، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو ایسے سے ایسے آرام ملیں گی، فخر کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرنے اور ان کو سجانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مسجد کا ادب و احترام ہی ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں میں لوگ دنیاوی باتیں کریں گے، اس کی وجہ سے مسجدوں میں شور ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں قیامت کے قریب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ آج کون سی آواز نہیں مسجد میں اٹھتی ہے، ہر ایک آوازیں بلند ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے مسجدوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم ان مسجدوں کو ایسے سے ایسا بنانے کی سوچتے ہیں، ایسے سے ایسا کرنے کی سوچتے ہیں، تو پھر ہماری انہی مسجدوں میں، ہماری کمیٹیوں میں، ہمارے امام میں، ہماری مؤذن میں، ہماری صدر متولی میں جھگڑے، لڑائی، فتنے، خطرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگ تماشا بنے دیکھتے ہوتے ہیں۔ کچھ اگر زیادہ ادھر والے پکش میں ہوئے تو وہ ادھر والے پکش میں ہوتے ہیں، کچھ اگر ادھر ہوئے تو کچھ ادھر ہوں گے، پھر انہی وجہ سے پھر ایک دوسری نئی مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا نہیں چلتا، یہاں سے ایک لڑائی جھگڑا اب شروع ہو گیا۔ پہلے کے دور میں مسجدیں بنائی جاتی تھیں، وہاں ہر ایک کام کو سلجھایا جاتا تھا، لوگوں کو میل محبت سے آپس میں رکھا جاتا، لیکن اب تو انہی مسجدوں سے لڑائی بھی شروع ہوتی ہے،
کبھی کسی بات کو لے کر اگر وہ نہیں مانے اس بات کو تو وہ اپنی مسجد میں الگ نماز پڑھنے لگے، وہ اگر یہ بات سن کے ناراض ہو گئے تو وہ فلاں کے فلاں متولی صاحب وہ ادھر والی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ سب کے سب کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری زبانوں کے سامنے اور ہماری ان آنکھوں کے ذریعے، ان آنکھوں کے بالکل سامنے موجود یہ سب کام ہو رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی چلے آتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ تو ایک بتلائی، مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان سے کیا کیا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے سود عام ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی تجارت اور کاروبار سود پر چلے گا۔ سود اتنا عام ہو جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ اس کی نحوست اور حرام ہونے کو بھی بھول جائیں گے۔ سود کو تجارت کا نام دے دیا جائے گا، لوگ سودی کاروبار میں مست اور مگن ہو جائیں گے، اور آج پوری دنیا سودی کاروبار پر چل رہی ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی پیشن گوئی مکمل طور پر پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام لوگ سود کھانے والے بن جائیں گے، اگر کوئی سود نہیں بھی کھائے گا تو اس کا دھواں ضرور اسے پہنچے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے۔ آج بتاؤ نا سود کتنا عام ہو گیا، اور میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان یہ سود بیاس کے چکروں میں اتنا الجھ چکا، اتنا پڑ چکا ہے کہ اب تو پہلے کے لوگ تو کچھ اس کو برا سمجھتے تھے، اب تو لوگوں نے واقعی دین سے، واقعی شریعت سے اس کی دلیلیں پہ دلیلیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اب بتاؤ کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ سود کھانے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں کھا بھی رہا ہوگا نا تو اس کا دھواں، اس کا ذرا سا کچھ نہ کچھ اس بندے تک کو بھی پہنچے گا۔ آج یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ سود اتنا عام ہے، جبکہ بتاؤ نا سود کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں غیر مسلموں سے زیادہ سود کا لین دین، سود کا کاروبار، سود کی دکانیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ غیر لوگوں کی ہم بات کرنا ہی بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنوں کی بات یاد رکھنا ہے۔ اتنا کچھ کاروبار ہے، بتاؤ نا آج ہمارے یہاں برکتیں، رحمتیں کیسے اتریں گی، کیسے ہمارے گھروں میں، کیسے ہماری ان زندگیوں میں، کیسی ہماری اولادیں پیدا ہوں گی۔ وہ اولادیں اب نہیں پیدا ہو سکتی ہیں جو وہ اولادیں پیدا ہو گئی۔ خدا کی قسم ان سب باتوں سے بچنا ہے، سود کے کاروبار کے چکروں میں مت پڑو۔ 2 روٹیاں کھا لو، 2 روٹیاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرام کی جو ہے یہ سود جو ہے نا انسان کو ظاہر میں شروع میں انسان کو تو بڑا خوشحال کرتا ہے، بڑی خوشی دیتا ہے، لیکن بعد میں ایسے سمندر میں ڈبوتا ہے، ایسے دریا میں ڈبوتا ہے جہاں اس کو سکھی پن کا کوئی کنارہ تلک نہیں ملتا۔ تو یہ سمجھ لو سود ہمیں شروع میں ضرور سکھ دے گا، ضرور ہمیں جو ہے فرب حال کرے گا، خوشی دے گا، لیکن بعد میں ایسے ہمیں کنویں میں یہ ڈبوئے گا جہاں ہمیں جو ہے سکھ کا کہیں کنارہ تک نہیں ملے گا۔ تو سمجھ لو ان سود سے یہ سب ہمیں بالکل بھی سمجھ لینا چاہیے اور ان سے بچنا ہے ابھی سے ابھی، ہر ایک چیز کو چیک کرنا ہے۔ دھواں بھی ضرور پہنچے گا نا، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج لوگ ایسے بھی ہیں کہ لوگ واقعی جو دیندار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو سب کچھ کہتے ہیں کہ نا ہم اس وقت دیندار چاہے، ہمارے یہ مدرسے، ہمارے یہ مسجدیں سب چل رہی ہیں، لوگوں کو آج یہ تک نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تک نہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ حرام مال کماتا ہے، یہ سود پہ اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن اسی کے پیسوں سے مسجدوں میں فریج، اسی کے پیسوں سے مسجدوں میں چندہ، اسی کے پیسوں سے مدرسوں میں اتنی موٹی رقم، اسی کے پیسوں سے سارا کا سارا سسٹم، سارا کا سارا سب کچھ چل رہا تھا۔ اب جو بیچارہ نہیں کھانے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا نہ تھوڑا کہیں نہ کہیں کسی بھی ذریعے سے وہاں تک اس کے حلق تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے آج۔ اب چلتے ہیں تیسری پیشن گوئی کی طرف۔ حلال و حرام کمائی میں فرق ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب حلال و حرام کمائی میں فرق ختم ہو جائے گا، حرام طریقے سے مال کمایا جائے گا، جیسے رشوت، سود، جوا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، سامان کے عیب کو چھپانا، امانت داری سے ڈیوٹی نہ دینا، مزدور کا حق ماننا،
وغیرہ وغیرہ، یہ آج لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، یہ آج لوگوں کا یہ دماغ بن چکا ہے کہ ہماری جیب میں مال آنا چاہیے، ہمارے جیب میں پیسہ آنا چاہیے، ہماری جیب میں رقم آنی چاہیے، ہماری دکان چلنی چاہیے، ہمارا گھر چلنا چاہیے، ہمارا کاروبار چلنا چاہیے، اس لیے ہمیں کمائی کے ناجائز طریقوں کو اپنانا پڑے، اس میں کوئی کچھ نہیں گنجائش ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی دکان چلانی ہے۔ اسی طرح کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا آدمی کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہے گی، اس بات کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کرا جا رہا ہے۔ سمجھو وہ آقا مدینے میں 1450 سال پہلے ہمیں یہ سب باتیں بتلا کے گئیں، لیکن بتاؤ نا آج یہ سب باتیں ہمارے سامنے آنکھوں کے ساری کی ساری ایک دم کھلی نظر آ رہی ہیں، ایک دم سے کھلی، چھپی نہیں ہے، کھلی نظر آ رہی ہیں آنکھوں کے سامنے۔ ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، آپ بھی ہیں۔ کبھی سوچ رہا ہے ہم نے کہ یہ سب وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو واقعی اس وقت کرنٹ پیریڈ میں ہو رہا ہمارے ساتھ میں۔ آج لوگ ڈیوٹی بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، آج اگر ڈیوٹی کوئی دے بھی رہا ہوتا تو اس کی ڈیوٹی زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج، حلال اور حرام میں بالکل بالکل ختم، فرق ہی نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ لوگوں نے اوپر سے اس میں دلیلوں پہ دلیلیں نکالنا شروع کر دی، وہ سب باتیں ہیں، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، دماغ بن چکا ہے، انہیں حلال طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں محنت سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی جیب میں پیسہ بھرنا۔ لوگوں نے تو آج کل تو مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اور اسی طریقے سے مدرسوں اور مسجدوں کے نام پر بھی یہ سارے کے سارے کام شروع کر دیے۔ وہی زمانہ بدلا ہے نا، ایک زمانہ ایسے آنے والا کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ حرام مال کمایا جا رہا ہے یا حلال، انہیں پرواہ ہی نہیں رہی، سوچیں گے تلک نہیں۔ وہ سب کچھ آج کے اس دور میں ہو رہا۔ اب آئیے چلتے ہیں اسی طریقے سے آگے کی طرف کہ عورتوں کا لباس غیر اسلامی ہوگا۔ لوگ کپڑے تو پہنے ہوں گے، عورتیں کپڑے تو پہنی ہوں گی، لیکن وہ ننگی نظر آئیں گی۔ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن پھر بھی ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل واقعی آج وہ دن، آج وہ زمانہ آ چکا ہے، دور نہیں ہے، آنے والا نہیں، آ چکا ہے۔ سوچو نا، موجودہ زمانے میں فیشن نے اسلامی لباس کی ساری حدوں کو توڑ دیا، چنانچہ چست باریک تنگ لباس کا استعمال تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ مسلمان عورتیں بھی اس طرح کے لباس بھی بلا جھجک، بلا روک، بلا لگام اور بے دھڑک کے استعمال کرتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے لباس استعمال کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو 7 پشتوں میں بھی چلتی ہے۔ حدیث میں ان کے لیے سخت سے سخت وعید ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں لباس تو پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی، اپنے لباس اور زیب و تن سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ آج وہ زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بازاروں میں چلتے ہیں تو کیا نہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ سارا کا سارا ماجرا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اللہ کے رسول نے بہت پہلے سے بتلائی۔ اور میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان عورتوں، مسلمان مائیں اور بہنیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو اسلامی لباس کے اندر لاؤ نا، اپنے آپ کو اسلامی کلچر کے اندر ڈالو نا، غیروں کا طریقہ چھوڑ دو نا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ، لوگ کفار کے عمل کی تابع داری کریں گے، انہیں کو ہی اپنا رہنما سمجھیں گے، انہیں کو ہی اپنا لیڈر، انہیں کو ہی اپنا قائد سمجھیں گے۔ آج وہی چیزیں، ان کی تابع داری، ان کی ایک ایک چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ہی طریقہ، اپنا ہی پاکیزہ نرالا وہ سارا کا سارا چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جو وہ کریں بس وہ ہم کریں۔ انہوں نے چھوٹے کپڑے پہننا شروع کرے تو ہم نے بھی پہننا شروع کر دیے۔ انہوں نے یہ فیشن دکھایا، انہوں نے یہ دکھایا، یہ چست ہونا چاہیے۔ ارے تو اتنا ہی کچھ نہیں ہے، بہت کچھ اب تو ہو چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے گلوں میں دوپٹے نہیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنوں کے جسم لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کی ایک ایک جسم کے انگ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہی اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر، خدا کی قسم لعنت برستی ہے۔ ہمیں پردہ اختیار کرنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ اور یہاں تک نہیں ہے، جب اس طرح کے لوگ چلتے ہیں
تو پھر انسان کی آدمیوں کی بھی نظریں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں. یہ ایک اٹریکشن ہے نا, تو یہ اس کی بھی نظریں اس کی طرف جاتی ہیں. اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ان تم نظروں کی حفاظت کر لو.